الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 193 اور 194 آیت مقدسہ تلاوت ہوگی۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہ عرب کے کافروں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حتیٰ کہ لا تکون فتنہ، کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کا رہ جائے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہ شرک ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، صرف اللہ کی پوجا پاٹ ہو، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی یعنی ظلم صرف ظالموں پر، وہ بھی ان کے مثل، یعنی جو زیادتی جتنا کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ، یعنی ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام کا مہینہ۔ والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس تم ان پر اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے زیادتی تم پر کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، پہلے جنگ کی ابتدا کے بارے میں بتایا، اب جنگ کی انتہا کے بارے میں ایک ضابطہ، ایک اصول بتایا جا رہا ہے، ایک اخلاقی ضابطہ جو دین اسلام جو درس دیتا ہے ہمیں کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب تمہارے اندر وہ جہالت ختم ہے، تم جہالت کے دور کو اب نہیں اپنانا، تمہارے اندر دین اسلام کی بو آئے، تمہارے اندر انتقام کی بو نہ آئے۔ اگر تم لڑو تو خالصتاً اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خدمت گاری کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو۔ تمہارے اندر تمہارا کردار یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان تیاری کرنے کے لیے جا رہے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، جب کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ جو مشرک ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہاں قابل غور ہے، جو عرب کا دستور تھا، جو طریقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مشرک بھی تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار جنگ رہتے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے، لیکن 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ آتا اور رجب کا مہینہ آتا تو پھر لڑائی بند کر دیتے۔ ان کا یہ ایک معاہدہ تھا، ان کا دستور تھا، وہ آپس میں ان 4 مہینوں میں بھی نہ لڑتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ چلے آتے، یعنی سفر کرتے، 3 مہینے یہ حج کے لیے سفر کرتے، ذی الحج محرم، اور جب رجب کا مہینہ آتا تو اس میں وہ عمرہ کے لیے چلتے، سفر کرتے، لیکن آپس کا ان کا معاہدہ تھا کہ اب جنگ نہیں کر رہی، وہ 4 مہینے بالکل جنگ نہ کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینے سمجھتے تھے، یہ ادب والے مہینے۔ جب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں
جب کافروں نے یہ پلاننگ تیار کی، جنگ شروع کی، یعنی وہ تیاری میں لگ گئے، تو مسلمان پریشان ہو گئے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہم احرام کی حالت میں کس طرح ان سے لڑیں گے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اب تمہیں حرمت والے مہینوں میں بھی اجازت ہے، لیکن ایک شرط، ایک ضابطہ اخلاق تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، تمہیں پہلے ہی سمجھایا جا رہا ہے، یہ جنگ جہالت کی جنگ نہیں، یہ دین کی سربلندی کے لیے جنگ ہے، یہ دین کی خدمت گاری کے لیے جنگ ہے۔ اگر تم لڑو تو خالص اللہ کے دین کی خاطر، کیونکہ عرب کے شروع اسلام میں سب کو پتہ ہے، الحمدللہ سب نے تاریخیں پڑھی ہیں اور سنی بھی ہیں کہ مشرکین نے، کفار نے ظلم کی انتہا کر دی مسلمانوں پر۔ جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا وہ اتنا ظلم کرتے، کسی پر انگارے چھڑکتے تھے، یعنی انگاروں پر لٹا دیتے، کسی کو گھسیٹتے، کسی کے جسم پر کوڑے لگاتے، یعنی کسی کو گرم لیٹ پر لٹایا جاتا، گرم ریت پر لٹا دیتے، یعنی بہت تکلیفیں دیتے شروع میں۔ تو جب مسلمان قادر ہوئے، یعنی ان پر یہ قدرت آئی، یعنی ان کا غلبہ ہونے لگا، تو اللہ رب الجلال نے فرمایا تمہارے اندر دین کی خدمت کی سربلندی کے لیے یہ جذبہ ہو، تم لڑو، تمہارے اندر وہ انتقام والی یعنی بو نہ آئے، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی کی، تمہیں تکلیفیں دی، تمہیں انگاروں پر لٹایا، یعنی تمہیں بہت تکلیفیں دی، لیکن تمہارے دل میں یہ انتقام کی آگ نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر صرف دین اسلام کی سربلندی کی آگ ہو، یعنی تڑپ ہو، جذبہ ہو کہ ہم تو صرف دین اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں مفاد نہیں، ہمارا آپس میں یعنی کسی کے ساتھ دشمنی اگر نہیں، اگر دشمنی ہے تو یعنی ہم الحب للہ والبغض للہ کے مصداق ہیں، تمہارے اندر یہ مجاہدانہ صفت ہو۔ تو فرمایا وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، اب تمہیں اجازت ہے، حتیٰ لا تکون فتنہ، اب لڑو اس وقت تک یعنی جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں فضیلت بھی ایک جہاد کی ایک روایت سماعت فرمائیں، یعنی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا لڑنا دین اسلام کی خاطر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی ایسا حکم بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنگ کے برابر ہو، جو جہاد کے برابر ہو، یعنی جس کا مقام و مرتبہ جہاد کے برابر ہو۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار فرمانے لگے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو جہاد کے برابر ہو، جو جہاد کے مقام مرتبہ کے برابر ہو، ایسا عمل تو نہیں ہے۔ ہاں تو ایسا کر سکتا ہے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اپنا گھوڑا لے کر نکلے اور تو اپنی مسجد میں چلا جائے اور مسجد میں چٹائی پر بیٹھ جائے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے، رکوع سجود کرتا رہے اور لگاتار روزے بھی رکھتا رہے، سستی بھی نہ کر، یعنی تو سستی بھی نہ کرے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب سپاہی کا گھوڑا، جب مرد مجاہد کا گھوڑا جب گھر سے نکلتا ہے، وہ اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے، یعنی وہ رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ گھاس چرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے مجاہد کو نیکی ملتی ہے، یعنی یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر اگر وہ رک جائیں تو پھر ظالموں پر صرف سختی ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے میں، ادب والے مہینے میں ادب والا مہینہ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ادب والے مہینے میں زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ پھر ادب والے مہینے میں لڑو، تمہیں اجازت ہے، والحرمات کے ساتھ، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ لیکن جنگ کی صورت میں بھی ایک دین اسلام ہے جو درس دیتا ہے کہ اگر تمہاری جنگ کافروں کے ساتھ بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، یعنی تم جنگ کی صورت میں بھی لڑو تو تمہارے ہاتھ میں دین اسلام کا جھنڈا ہو اور
عدل و انصاف کا جھنڈا تم تھام کے رکھو اور عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنا ہی پاکیزہ دین ہے، کوئی ایسا دین ہو تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کل تو اگر کسی کے پنجے میں کوئی آ جائے تو پھر اگلے پچھلے وہ بدلے چکاتے ہیں، اگر کسی کو ایک پرچی بھی نہ دی جائے تو دوسرا تو پھر سالوں سال اس کی مخالفت میں لگ جاتا ہے، ان کے یعنی انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ کیا یہ دین اسلام یہی درس دیتا ہے؟ دین اسلام تو ہر کسی کو آزادی کا حق دیتا ہے، یعنی اظہار حق، یعنی اظہار رائے ہر بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے دین اسلام تو کافروں کے ساتھ بھی زیادتی کا حکم نہیں دیتا۔ آج تو ادھر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کا معنی مفہوم تو وسیع ہے۔ فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔